ہے جس میں میرے پاس 3 کلاسیں ہیں، یعنی عید سے پہلے میری 3 کلاسیں ہوں گی آپ سے، جن میں سے آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ تفسیر کا کچھ تھوڑا تھوڑا تعارف پڑھ لیں گے کہ علم تفسیر ہے کیا اور تفسیر کی بنیادی اقسام کون سی ہیں۔ اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ برصغیر میں جو علم تفسیر کا کام ہے اس کے حوالے سے کچھ چیزیں پڑھیں گے، اور پھر آخری کلاس میں ہم انشاءاللہ یہ پڑھیں گے کہ برصغیر کے مناہج تفسیر میں جو تجدیدی کام ہیں وہ کون سے ہیں، کس نوعیت کے ہیں۔ بالخصوص حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ، مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا احمد علی لاہوری، ان کے تفسیر میں تجدیدی کارنامے کون کون سے ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم اگلی کلاسز میں پڑھیں گے، یعنی آخری کلاس میں۔ تو یوں یہ 3 کلاسیں ہماری مکمل ہوں گی۔ آج کی کلاس تمہیدی ہے، اس میں سے زیادہ چیزیں ایسی ہیں جو آپ سبھی نے پہلے سے پڑھی ہوئی ہیں، صرف یاد دہانی کے طور پہ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ علم تفسیر لغت میں کشف، بیان، وضاحت، تشریح، توضیح، کھولنا، ان لغوی معنی میں استعمال ہوتا ہے علم لفظ تفسیر۔ قرآن حکیم میں بھی یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا کہ جس میں وضاحت کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اصطلاح میں تفسیر سے مراد قرآن حکیم کی آیات، قرآن مجید کی صورتوں کی وضاحت، تفصیلات کو ایسے طریقے سے بیان کرنا جس سے اللہ کی مراد واضح ہو جائے کہ اللہ تعالی ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ یہاں پہ اللہ کی مراد کی وضاحت، یہ مراد ہے تفسیر سے۔ جی، علامہ جاء اللہ زمخشری کہتے ہیں علم یبحث فی عن احوال کلام اللہ المجید من حیث دلالتہ علی مرادہ، کہ ایک ایسا علم ہے جس میں کلام اللہ کے حالات سے بحث کی جاتی ہے، اس طرح کہ اس کی مراد کیا ہے، اللہ کی مراد اس میں کیا ہے، اس اعتبار سے اس سے بحث کی جاتی ہے۔ اسی طرح مناہل العرفان میں علامہ عبدالعظیم زرقانی نے کہا علم یبحث فیہ عن القرآن الکریم، ایسا علم جس میں قرآن حکیم سے بحث کی جاتی ہے، من حیث دلالتہ علی مرادہ تعالی، علی مراد اللہ تعالی، اس حیثیت سے کہ اللہ کی مراد پہ وہ کیسے دلالت کر رہا ہے، اللہ کی مراد یہاں پہ کیا ہے، بقدر طاقت البشریہ، انسانی طاقت کے مطابق۔ تو حاصل ان سب کا یہی ہے کہ قرآن حکیم، علم تفسیر سے مراد ایسا علم ہے جس سے قرآن حکیم کے معنی و مطالب کی تفصیلات، یعنی قرات، لغوی معنی، کلام عرب میں استعمالات، کلام کے متعلقات، شان نزول، سیاق کلام وغیرہ کو جس سے سمجھا جا سکے، اس طرح کہ اللہ کی مراد، احکام اور ان احکامات کی حکمت واضح ہو جائے، بقدر طاقت البشریہ، یعنی معنی قرآن کو انسانی استطاعت کے مطابق سمجھنا۔ اب یہ یہاں پہ جو علامہ زرقانی نے انسانی طاقت، انسانی استطاعت کی قید لگائی ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس قرآن میں ہر زمانے میں نئے علوم و معارف منکشف ہوتے رہیں گے، اور انسان ہر دور میں اپنے فہم کے مطابق اس سے سمجھتا رہے گا۔ تفسیر کے لیے ایک اور اس کے مترادف لفظ بولا جاتا ہے تعویل۔ تعویل کا معنی ہے، تعویل اول یؤول تعویلا مصدر ہے، لفظی معنی رجوع کرنا، لوٹانا، نتیجہ، انجام۔ قرآن حکیم میں یہ لفظ مختلف جگہوں پہ استعمال ہوا۔ سورہ آل عمران میں وما یعلم تاویلہ الا اللہ، یہاں پہ تفسیر، تشریح، مراد و بیان کے لیے ہے۔ سورہ یوسف میں تعبیر کے معنی میں استعمال ہوا، ھذا تعویل رؤیایا۔ ایسے ہی سورہ آراف، سورہ کہف میں یہ لفظ
وضاحت اور تفصیل کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبر یوم یأتی تعویلہ۔ سورہ نساء میں انجام، حتمی نتیجے کے لفظ کے معنی میں استعمال ہوا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ تو بہرحال قرآن مجید میں 7 جگہوں پہ استعمال ہوا ہے، تمام جگہوں پہ لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے، اصطلاحی معنی مراد نہیں ہے۔ اصطلاحی معنی اس کا کیا ہے؟ علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا، تعویل کے معنی اصل لغت میں مرجع وسیع کے ہیں، اور اصطلاح میں تعبیر اور تفسیر کو کہتے ہیں۔ ان کی جو کتاب ہے الکلام، اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ اصطلاح میں اس سے مراد تعبیر اور تفسیر ہے۔ اچھا، ساتھ ہی یہ لکھا کہ بسا اوقات اس کا معنی اصطلاح میں یہ ہوتا ہے کہ کسی لفظ کے ظاہری اور لغوی معنی کو چھوڑ کے کوئی اور معنی مراد لیا جائے۔ جب ہم مفسرین کو دیکھتے ہیں تو مفسرین کی اصطلاح میں لفظ تعویل 3 معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مترادف تفسیر، جو متقدمین کے ہاں ہے کہ تفسیر کے مترادف تعویل بولا جاتا ہے۔ کلام سے استنباط، کلام سے استنباط کو تعبیر تفسیر کہتے ہیں۔ راجع معنی کو چھوڑ کر مرجوع معنی کو اختیار کرنا، اس کے لیے بھی لفظ تعبیر بولا جاتا ہے۔ اب یہاں اگر یہ تیسرا معنی مراد لیں تو پھر مفسرین اس کے ساتھ کچھ شرائط لگاتے ہیں، جن شرائط کی بنیاد پہ وہ اس کو ٹھیک کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب تعویل کا تیسرا معنی مراد لیں گے تو پھر لازم ہے کہ جو مرجع ہے وہ درست معنی میں سے، یعنی کلام اللہ کے ان معنی میں سے ہو جو درست معنی ہیں۔ الفاظ اور سیاق کلام میں ان معانی کو اپنانے کی صلاحیت بھی موجود ہو، دوسری شرط۔ اور تیسری شرط کہتے ہیں کہ قواعد دینیہ کے خلاف، مسلمہ قواعد دینیہ کے خلاف نہ ہو۔ تو بہرحال یہ 2 لفظ بولے جاتے ہیں علم تفسیر کے لیے، تفسیر اور تعویل، اور بہت معمولی اس میں متاخرین فرق کرتے ہیں۔ متقدمین کے ہاں یہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے، وہاں پہ اس کے کوئی خاص فرق متقدمین کے ہاں نہیں کیا جاتا۔ تو تفسیر اور تعویل، یہاں تک آپ کے ذہن میں کوئی سوال، کوئی بات ہو تو بتائیے، پھر انشاءاللہ 2 3 4 منٹ کے بعد، یا آپ کا کوئی سوال ہے تو اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں۔ جی، یہ 2 4 منٹ آپ کے ہیں۔ سر جی، یہ متقدمین کے درمیان تو کوئی فرق نہیں ہے، جو متاخرین ہیں ان کے درمیان جو فرق ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ بسا اوقات راجع معنی کو چھوڑ کے مرجوع معنی کو مراد لیا جاتا ہے، راجع معنی کو چھوڑ کے مرجوع معنی کو مراد لیا جاتا ہے، تو متقدمین کہتے ہیں کہ اس کو تفسیر کہا جاتا ہے۔ ظاہری معنی کو تعویل، اسی طرح ظاہری معنی کو چھوڑ کر جو اس سے استنباط کیا جاتا ہے، یعنی آیت میں 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک ہے آیت کا ظاہری معنی، دوسرا ہے آیت سے جو استنباط کیا ہے۔ تو متاخرین کہتے ہیں کہ وہ جو ظاہری معنی ہے وہ تو تفسیر ہے، اور جو استنباط آپ کر رہے ہیں وہ تعویل ہے۔ تو یہ اس طرح کا معمولی فرق کیا جاتا ہے دونوں میں۔ اور پھر اگر یہ دوسرا اور تیسرا معنی مراد لیں، خصوصاً تیسرا معنی، تو اس کے لیے 3 شرطیں ہیں کہ تعویل کا مرجع درست معنی میں سے ہو، الفاظ اور سیاق کلام میں ان معنی کو اپنانے کی صلاحیت موجود ہو، مسلمہ قواعد دینیہ کے خلاف نہ ہو۔ جی، جزاکم اللہ خیر، ٹھیک ہے سر۔ کسی صاحب کے ذہن میں کوئی اور سوال ہے تو وہ بھی فرمائے، پھر آگے چلیں۔
اس متعلق سوال یہ ہے کہ تفسیر پورے قرآن جی سمجھ نہیں آئی یہ سوال کن صاحب کا تھا؟ قرآن میں کیا تدبر اور تفسیر میں کیا فرق ہے جی؟ تدبر اور تفسیر میں، تدبر اور تفسیر میں تو کوئی، جی استاد جی، تدبر اور تفسیر میں جی تدبر اور تفسیر میں تو اس طرح کا فرق نہیں کیا جا سکتا۔ تدبر کہتے ہیں قرآن مجید میں غور و فکر کو، اور غور و فکر کا جو نتیجہ ہوگا اس کو ہم تفسیر کہیں گے یا تعویل کہیں گے۔ یعنی تدبر کوئی تفسیر کے مقابل لفظ نہیں ہے، بلکہ غور و فکر ہے۔ تو غور و فکر کا جو نتیجہ ہے وہ تفسیر قرآن ہے، وہ تعویل قرآن ہے۔ اچھا جی، اگلے حصے کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اقسام تفسیر۔ قرآن حکیم بنیادی طور پہ ایک ایسی جامع کتاب ہے جس میں تمام شعبہ ہائے زندگی کے لیے اصولی ہدایات دے دی گئی ہیں۔ اس میں بنیادی عقائد و افکار، اہل ایمان کے اوصاف و خصائص سے لے کر انسانی زندگی، انسان کی اجتماعی زندگی کے جتنے گوشے ہیں سب کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ توحید و رسالت، آخرت پہ ایمان، ایمان کا تقاضا، باہمی حقوق، حقوق کی فلسفی، مختلف قوانین، معاشی و معاشرتی، تمدنی، سیاسی زندگی کے قوانین و ضوابط، داخلی امن کے لیے فوجداری قوانین، خارجی امن کے لیے بین الاقوامی زندگی کے قوانین، ہدایات، کلیات، اصول تک ساری چیزوں کے حوالے سے اصولی رہنمائی قرآن حکیم میں موجود ہے۔ اب یہ رہنمائی اصولی ہے، اس میں جزیات نہیں ہے۔ یعنی قرآن نے قوانین کلی اور اصولی طور پہ دیے ہیں، اس کی جزیات کو بیان نہیں کیا، جزیات کو حالات پہ، لوگوں پہ چھوڑ دیا کہ ان کی عملی تطبیق آپ کس طرح سے کیسے کریں گے۔ اب جب قرآن کی شان یہ ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں جملہ شعبہ ہائے زندگی کے لیے رہنما اصول و کلیات بیان کیے گئے ہیں، تو ان اصول و کلیات کی تشریح، ان اصول و کلیات کی عملی تطبیق، یہ ہر زمانے کی ضرورت ہے۔ اب اس تشریح کے لیے بنیادی طریقہ، عملی نمونہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کر دیا کہ آپ کی نبوی ذمہ داریوں میں سے یہ ایک اہم ذمہ داری تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم نے عقل کے استعمال اور غور و فکر پر زور دیا ہے۔ گویا کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ تشریح بتایا، اس کی رہنمائی میں قیامت تک عقل و فکر کے استعمال سے قرآن کی تفسیر و تشریح کی جاتی رہے گی، اور انہی اصولی قواعد و ضوابط کے تحت سوسائٹی اپنے لیے جزوی و ضمنی قوانین اور ہدایات اخذ کرتی رہے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی تفسیر کی اور اس کے لیے عملی نمونہ بھی بتایا۔ اب جو تفسیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور آپ سے آپ کے صحابہ نے نقل کی، یا آپ کے صحابہ نے تفسیر کی اور بعد والوں نے اس کو نقل کیا، اس تفسیر کو کہا جاتا ہے تفسیر بالمعصور۔ اور آپ کے دیے ہوئے طریقے کے اندر رہتے ہوئے رسول اللہ کے، آپ کے صحابہ کے طے کردہ منہج تفسیر کی روشنی میں جو تفسیر عقل و فکر کے استعمال سے کی جائے، یا رسول اللہ اور صحابہ کی تفسیر کے ساتھ ساتھ عقل و فکر کو استعمال کر کے اپنے زمانے کے اعتبار سے اس میں نئی جدت کو پیدا کیا جائے، ایسی تفسیر کو تفسیر بالرائے کہا جاتا ہے۔ یہ تفسیر اگر رسول اللہ کے طریقوں کے مطابق ہے تو تفسیر بالرائے محمود ہے، اگر ان سے ہٹ کر ہے تو پھر یہ تفسیر بالرائے مذموم ہوگی۔ تفسیر بالرائے پھر آگے دو قسموں پہ ہے۔ اگر تو یہ مختلف علوم و فنون
اور قواعد احکام مختلف عقلی نظائر کو مد نظر رکھ کر کی جا رہی ہے تو اس کو کہتے ہیں تفسیر بالدرایا۔ اور اگر یہ تفسیر بالرائے ایک طویل عرصہ قرآن حکیم کے ساتھ گزارنے، قرآن کی طویل عرصہ صحبت اختیار کرنے کے بعد کوئی شخص اپنے وجدان سے کرتا ہے، یا اس کو وجدانی طور پہ کچھ چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں اور اس سے وہ قرآن کی تفسیر کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں تفسیر بالاشارہ۔ تو بالدرایا اور بالاشارہ دونوں کی دو قسمیں ہیں، محمود اور مذموم۔ تو اس اعتبار سے قرآن حکیم کی تین بڑی قسموں میں مفسرین نے تفسیر قرآن کو تقسیم کیا: تفسیر بالروایا، تفسیر بالدرایا اور تفسیر بالاشارہ۔ تین یہ بڑی قسمیں ہیں۔ یہ ہر زمانے میں اسی اعتبار سے ہوتی رہے گی، اس لیے کہ ہر زمانے کی مشکلات کا حل حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کر رہے تھے کہ آپ کے بعد آپ کی امت پہ مختلف قسم کے مسائل، مشکلات، فتن پیش آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کے، یعنی ابھی الفاظ مجھے یاد نہیں، مفہوم بتا رہا ہوں، حضرت نے ان کی بات سن کے تو حضرت نے یہ کہا کہ اس سب مسئلے کا حل کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے جواباً میں کہا کہ قرآن، یہ جتنے امت کو فتنے پیش آئیں گے ان فتنوں کا حل قرآن مجید ہے۔ تو اسی اعتبار سے پھر قرآن حکیم کی ہر زمانے میں تفسیر کی جاتی رہی ہے۔ سب سے پہلے ہے تفسیر بالروایا یا تفسیر بالمعصور۔ تفسیر بالمعصور کے لیے مفسرین نے چار ابتدائی درجے متعین کیے۔ سب سے پہلے تفسیر القرآن بالقرآن، دوسرے نمبر پہ تفسیر القرآن بالاحادیث النبویہ، اور تیسرے نمبر پہ قرآن حکیم کی تفسیر باقوال الصحابہ، چوتھے نمبر پہ قرآن کی تفسیر باقوال التابعین۔ تو یہ چار درجے اس کے مقرر کیے گئے۔ سب سے پہلے ہے قرآن کی تفسیر، یعنی امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ تفسیر قرآن کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن مجید سے کی جائے۔ قرآن میں اگر ایک جگہ ایک بات مجمل ہے تو دوسری جگہ اس کو تفسیر کے ساتھ بیان کر دیا گیا، ایک جگہ کوئی بات مختصر ہے دوسری جگہ اس کی تفسیر ہے، کہیں پہ حکم عام بیان ہوا ہے دوسری جگہ اس کی تخصیص کر دی گئی ہے۔ تو اس طرح قرآن حکیم میں تفسیر مختلف جگہوں پہ بیان ہوئی قرآن کی، جیسے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ یہاں شبہ پیدا ہو رہا تھا کہ ابلیس بھی شاید فرشتوں میں سے ہے۔ قرآن مجید نے دوسری جگہ خود ہی وضاحت کر دی آگے جا کے سورہ کہف میں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، آگے اس کی ابلیس کی وضاحت بھی کر دی، کَانَ مِنَ الْجِنِّ، کہ وہ جنوں میں سے تھا۔ تو بہرحال قرآن مجید کی تفسیر کا سب سے اہم، سب سے درست طریقہ کیا ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن ہی سے کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی تھا کہ صحابہ بسا اوقات آپ سے کوئی بات پوچھتے، کوئی سوال کرتے تو رسول اللہ ان کے جواب میں قرآن کی لفظ کی وضاحت کرتے ہوئے قرآن ہی سے کرتے، جیسے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم۔ صحابہ نے یہاں ظلم کا لغوی معنی سمجھا، تو لغوی معنی سمجھتے ہوئے انہیں اشکال پیدا ہوا کہ چھوٹی موٹی کمی کوتاہی تو ہر کسی سے ہو جاتی ہے۔ حضرت سے سوال کیا، حضرت نے وضاحت کر دی جی نہیں، یہاں پہ ظلم سے مراد شرک ہے، اور استدلال کیا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو خود حضرت رسول اللہ کا طریقہ یہی تھا کہ وہ تفسیر قرآن کے لیے قرآن کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ دوسرے نمبر پہ ہے قرآن کی تفسیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبیہ میں سے ایک بنیادی فرض
قرآن کی تبیین، قرآن کی وضاحت، قرآن کی تفسیر ہے۔ قرآن اگر لکھی ہوئی کتاب ہے ہمارے سامنے، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کا عملی نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا کہ قرآن کیا کہتا ہے، تو عملی نمونہ قرآن مجید کی تفسیر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل قرآن کی تفسیر ہے، قرآن کی تشریح ہے۔ اس اعتبار سے قرآن مجید کے فہم میں صحابہ کو جب کبھی کوئی مشکل پیش آتی تو رسول اللہ سے پوچھا کرتے تھے، حضرت ان کے سوال کی وضاحت کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح عملاً احکامات کی عملی صورتیں جتنی کی جتنی ہیں سب رسول اللہ سے منقول ہیں۔ قرآن نے کسی کی وضاحت نہیں، قرآن نے صرف اتنا کہا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ رسول اللہ نے وضاحت کی، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ ایسے ہی قرآن کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ قوہ کی وضاحت کرتے ہوئے کہا جی قوہ سے مراد تو کیا ہے؟ بالرمی، یعنی پھینکنا، تیر اندازی۔ اس زمانے میں تیر اندازی تھی، آج کے دور میں یہ ہوگا کہ اس کو آپ اسلحہ کو کتنے دور کیسے پھینک سکتے ہیں۔ حج کے بارے میں خود حضرت نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ اسی طرح مختلف قصص قرآنیہ ہیں بہت ساری اس طرح کے، تو سب کی وضاحت رسول اللہ نے کہیں عمل سے کی، کہیں زبانی اس کی وضاحت کی۔ تیسرے نمبر پہ تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، صحابہ کے اقوال، یہ اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تفسیر قرآن کا پہلا مصدر قرآن، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، اور تیسرے نمبر پہ صحابہ اکرام کے فرامین ہیں۔ اس لیے کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر و حضر کے ساتھی ہیں، صحابہ کے سامنے قرآن نازل ہوا، لہذا صحابہ کی جو تفسیر ہے، جو تفسیری اقوال ہیں، وہ سب باقی تفسیروں پہ زیادہ مستند ہوں گے، سب پہ ان کو ترجیح حاصل ہوگی۔ صحابہ کی تفسیر تین طرح ہے۔ قرآن کی تفسیر کی صحابہ کسی دوسری آیت سے کرتے تھے، یا قرآن کی تفسیر حدیث نبوی سے کرتے تھے، یا پھر تفسیر قرآن کی اجتہاد اور رائے اپنے اجتہاد سے، اپنی رائے سے کیا کرتے تھے۔ ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ صحابہ نے جہاں اجتہاد اور رائے سے تفسیر کی ہے وہاں بھی ہم صحابہ کی تفسیر کو اختیار کرتے ہیں۔ اگر ان کا آپس میں کہیں اختلاف ہو جائے تو ان کے اختلاف میں بھی ان میں سے کسی ایک کی رائے کو ہم ترجیح دے دیتے ہیں، اس سے باہر نہیں جاتے۔ اور چوتھے نمبر پہ ہے تفسیر قرآن اقوال تابعین، یعنی جو براست صحابہ کے شاگرد ہیں ان سے قرآن مجید کی تفسیر کی جائے، تو یہ چوتھے نمبر پہ ہے تابعین کے اقوال سے۔ اب اس کی تفصیلی مثالوں میں ہم نہیں جاتے، بہت سی مثالیں ہیں صحابہ کی تفسیر کی، قرآن مجید میں 20 مثالیں ہیں۔ حضرت عروہ بن زبیر کا خالہ جان سے وہ سوال صفا و مروہ کی سعی کے حوالے سے، حضرت عائشہ سے عروہ بن زبیر کا سوال، تو حضرت عائشہ نے اس کا جواب دیا۔ بخاری کا واقعہ موجود ہے جہاں پہ انہوں نے کہا جی یا مراد صفا و مروہ میں سعی کا فقہی حکم بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے ذہنوں میں جو اشکال تھا اس اشکال کو یہاں دور کیا جائے، اور یہ بتایا جائے کہ صفا و مروہ کسی بزرگ کی نشانی نہیں بلکہ شاعر اللہ میں سے ہے، لہٰذا وہاں اس کی سعی کرنا کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طرح تابعین نے بھی صحابہ سے قرآن کو ایسے پڑھا جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ اکرمہ اور مجاہد نے کئی دفعہ، غالباً حضرت اکرمہ کا واقعہ منقول ہے، کہتے ہیں کہ میں نے 30 دفعہ حضرت ابن عباس سے قرآن کو پڑھا۔ تو ظاہر کہ جن لوگوں نے اتنا لمبا عرصہ گزارا براست رسول اللہ کے شاگردوں سے قرآن سیکھا ہے ان کی رائے سب سے زیادہ معتبر ہوگی۔ ان کے بعد ہم پھر باقیوں کو دیکھیں گے کہ باقی حضرات بعد والی جو تفسیر کر رہے ہیں اس میں پھر کس کی دلائل زیادہ قوی ہیں۔ بنیادی طور پہ تفسیر بالمعصور میں یہ 4 چیزیں آتی ہیں۔ بعض لوگوں نے تفسیر
بالمعصور میں تبع تابعین کے اقوال کو بھی شامل کیا ہے، لیکن محققین کے ہاں تفسیر بالمعصور میں، تفسیر بالمنقول میں بنیادی یہی 4 درجات ہیں۔ بعد والے جو یعنی تبع تابعین کے اقوال ہیں اس کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ اب تفسیر بالمعصور پہ لکھی گئی کتابیں، تو تفسیر بالمعصور پہ بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، 2 3 4 آپ کے سامنے میں ان کے نام ذکر کر دیتا ہوں، باقی تفصیلات آپ پھر دیکھتے رہیں۔ سب سے بنیادی حیثیت جس تفسیر کو حاصل ہے وہ ہے امام طبری کی تفسیر طبری، جامع البیان فی تفسیر القرآن، یا دوسرا نام اس کا جامع البیان فی تعویل القرآن، محمد بن جریر طبری۔ 310 ہجری میں ان کی وفات ہے، 202 ہجری میں پیدا ہوئے اور 310 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں۔ بہت ساری ان کی کتابیں ہیں، جن میں سے 2 کتابیں زیادہ معروف ہیں، ایک تاریخ کی کتاب، دوسری تفسیر۔ تاریخ بھی تاریخ طبری کے نام سے مشہور ہے، کتاب التاریخ المعروف بتاریخ الامم، اور دوسری یہ تفسیر جامع البیان فی تعویل القرآن۔ تفسیر میں ابن جریر طبری کا منہج اور اسلوب یہ ہے کہ قرآن حکیم کی آیات ذکر کرتے ہیں، پھر اقوال صحابہ و تابعین سے ان کی تفسیر پیش کرتے ہیں، ساتھ سنت سے جو بیان ہو اسے بیان کرتے ہیں، اور جو کچھ بیان کرتے ہیں اس کی سند بھی ذکر کرتے ہیں۔ کہیں کہیں سند نہیں بھی ہے، لیکن زیادہ انہوں نے سند کو بیان کیا، قرآت کے مختلف احتمالات کو بیان کیا، اور پھر کسی ایک احتمال کو انہوں نے ترجیح دی۔ ایسے ہی فقہی احکام بھی بیان کیے۔ تفسیر آیت میں اہل لغت اور شعراء جاہلی کے کلام سے بھی استدلال انہوں نے کیا ہے۔ تو اچھی تفسیر ہے، لیکن اس میں 2 مسائل ہیں۔ ایک یہ کہ اس میں اسرائیلیات بہت کثرت سے بیان ہوئی، ظاہر کہ وہ تفسیر میں جو کچھ بیان ہوا، جو کسی نے کہا اس سب کو جمع کر رہے تھے، تو اسے جمع کرتے ہوئے اسرائیلیات انہوں نے بکثرت اس میں بیان کی ہے۔ اسی طرح سند کو تو ذکر کر دیا، لیکن سند میں اس بات کا اہتمام نہیں کیا کہ یہ سند ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ تو رجال میں بہت سے ضعفاء سے انہوں نے روایات لی، جس کی وجہ سے اس میں ضعیف روایات و اقوال بھی ایک بڑی تعداد میں آگے ہیں۔ اب تفسیر طبری، تفسیر بالمعصور کا ایک بڑا ذخیرہ ضرور ہے، لیکن اس سے استدلال کرتے ہوئے، اس سے علم حاصل کرتے ہوئے وہی شخص صحیح حاصل کر سکتا ہے جو ترجیحات کو، جو یہ بات جانتا ہو کہ سند کیا ہے، سند میں کون سے رجال درست ہیں، کون سے درست نہیں ہیں۔ یعنی علم رجال اور علم حدیث کے ماہر عالم کے لیے یہ بہت مستند تفسیر ہے۔ ہر شخص اس سے ویسا فائدہ نہیں اٹھا سکتا جیسا کہ اسے اٹھانا چاہیے۔ اور بعد کے علماء نے ظاہر کے بعد کے جتنے مفسرین ہیں انہوں نے تفسیر طبری سے استفادہ کیا ہے۔ اچھا، ایک اور بڑی اہم تفسیر ہے تفسیر بالمعصور کی تفسیروں میں سے بحر العلوم، ابو اللیث سمرقندی، ابو اللیث نصر الدین بن محمد بن ابراہیم السمرقندی، یہ ایک بڑے فقیہ اور مورخ و مفسر تھے۔ امام ابو اللیث، فقیہ ابو اللیث کے نام سے مشہور ہیں، کئی کتابیں انہوں نے لکھی، فقہ حنفی کے بڑے فقہا میں سے تھے۔ عیون المسائل فی الفروع مذہب الحنفی، اس طرح سے النوازل فی الفتاوی، تو یہ ان کی فقہی کتابیں ہیں۔ تفسیر میں ان کی یہ کتاب ہے بحر العلوم، اس میں امام ابو اللیث نے تفسیر بالمعصور کا اہتمام کیا۔ اصلاً یہ کتاب روایت و درایت کی جامع کتاب ہے، روایت بھی ہے اور درایت بھی ہے، تفسیر بالروایہ اور بالدرایا کی جامع ہے، لیکن اکثر حصہ اس کا تفسیر بالروایہ ہے، اس لیے اس کو
تفسیر بالمعصور میں شمار کیا جاتا ہے۔ 3 جلدوں میں یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالاحادیث و روایات صحابہ و تابعین اس کا خاص امتیاز ہے۔ امام طبری نے اسناد کو تفصیل سے ذکر کیا، جبکہ فقی ابو اللیث نے اسناد ذکر نہیں کی۔ مستند روایات ذکر کی ہیں، اسناد ذکر نہیں کی، جس کی وجہ سے طوالت سے بچ گئے ہیں۔ ایسے ہی نظم وغیرہ پہ جو اعتراضات ہیں اس کو بھی انہوں نے ذکر کیا۔ اس کا بھی یہی پرابلم ہے، سیلیات بھی ہیں، ضعیف اور مجہول راویوں سے روایات بھی انہوں نے لی۔ ہاں، نسبتاً تفسیر تبری سے کم ہے۔ تفسیر تبری کی بنسبت اس میں اسرائیلیات اور مجہول راویوں کی روایات کم ہیں۔ اچھا، ایسے ہی ایک اور کتاب ہے تفسیر ثعلبی، امام ابو اسحاق احمد بن محمد بن ابراہیم الثعلبی، ان کی کتاب الکشف والبیان عن تفسیر القرآن۔ امام شافعی کے مکتب فکر کے بڑے علماء میں سے ایک عالم تھے امام ثعلبی، ان کی یہ تفسیر ہے اور اچھی جامع تفاسیر میں سے ایک ہے الکشف والبیان عن تفسیر القرآن۔ ایسے ہی تفسیر ماوردی اور دیگر بہت سی تفاسیر ہیں جو اس منہج اسلوب پہ لکھی گئی۔ اس اسلوب تفسیر بالمعصور میں جس تفسیر کو زیادہ معتبر جانا جاتا ہے وہ امام ابن کثیر کی تفسیر القرآن العظیم ہے۔ امام ابن کثیر کی تفسیر القرآن العظیم، تفسیر ابن کثیر کے نام سے، یہ زیادہ یعنی جو بعد کی تفاسیر ہیں ان میں سے زیادہ معتبر تفسیر جانی جاتی ہے، کہ جس کے اندر بہت کم ضعیف روایات ہیں۔ ضعیف روایات ہیں لیکن بہت کم، تو اس اعتبار سے یہ تفسیر ابن کثیر کو زیادہ فوقیت حاصل ہے باقی تفاسیر کے اوپر۔ تو یہاں تک بات ہوئی تفسیر بالمعصور کی طرف، میں نے کچھ اشارات کیے۔ اس میں آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو بتائیے، پھر آگے ہم تفسیر بالروایا و بالدرایا کی طرف چلتے ہیں ذرا جلدی جلدی۔ تو اگلے 2 4 5 منٹ آپ کے ہیں جی۔ جی حضرات اکرام، بولیے جی۔ کوئی سوال نہیں ہے؟ چلیں پھر آگے چلتے ہیں۔ تفسیر کی دوسری قسم اجتہادی تفسیر ہے۔ اجتہادی تفسیر بالرائے یا تفسیر بالدرایا، اس کو سمجھنے کے لیے 2 3 بنیادی سی باتیں سمجھ لیتے ہیں، پھر آگے یہ بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ تفسیر بالرائے، رائے کیا ہے؟ لفظ رائے سے مراد کسی معاملے میں غور و فکر کرنا، اس کی مختلف جزیات مبادیات اور جزیات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے صحیح یا غلط ہونے کا علم حاصل کرنا۔ رائے یعنی کسی بھی مسئلے کی مختلف تفصیلات، اس کی مبادیات، اس کا انجام وغیرہ، ان چیزوں کو سامنے رکھ کے پھر قرآن کی پھر اس مسئلے کا حل نکالنا، اس میں کوئی رائے دینا کہ یہ ٹھیک کیا ہے، اس میں غلط کیا ہے، کیا ہو سکتا ہے، کیا ہونا چاہیے۔ یہ لفظ رائے لغوی معنوں میں اس لیے استعمال ہوتا ہے۔ اصطلاح میں تفسیر بالرائے جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد قرآن حکیم کے فہم میں اپنی عقل و فکر کا استعمال کرنا اور پھر اس سے مختلف مسائل و نکات کا استنباط کرنا۔ اس میں اجتہاد کے اصول و ضوابط اور متعلقہ علوم کی مہارت کو استعمال کرنا، اور ساتھ ہی دین کے بنیادی مسلمہ اصول اور نصوص قطعیہ کو مد نظر رکھنا، یہ اس کے مطابق جو بھی تفسیر ہو اس کو کہتے ہیں تفسیر بالرائے۔ تفسیر عقلی بھی اس کا نام ہے، تفسیر اجتہادی بھی اس کا نام ہوگا۔ رائے
امور دینیا میں رائے ٹھیک ہے یا نہیں؟ ابتدائی سے اس میں دو گروہ پائے جاتے ہیں، بعض نے رائے کی مذمت کی ہے اور بعض نے رائے کی تعریف کی۔ وہ لوگ جو سلف نے رائے کی مذمت یا رائے کی تعریف، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دونوں باتیں منقول ہیں۔ ایک جگہ کہتے ہیں کہ اپنے دین کے معاملات میں رائے سے بچو، ایک جگہ کہتے ہیں ایاکم واصحاب الرائے، اصحاب الرائے سے بچو، لیکن دوسری جگہ وہ رائے کی تعریف بھی کر رہے ہیں اور غور و فکر کرنے کو ایک اس کو اچھا کام بھی کہہ رہے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں سلف سے منقول ہیں، رائے کی مذمت بھی منقول ہے اور رائے کی مدح تعریف بھی منقول ہے۔ جب ان دونوں چیزوں کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ رائے کی دین میں رائے کی دو قسمیں ہیں، رائے مذموم اور رائے محمود۔ اگر جو علوم شرعیہ ہیں، خالص علوم شرعیہ، ان میں ہم دیکھیں تو تین طرح کے علوم ایسے ہیں جن میں رائے کا دخل زیادہ، یعنی علم کلام، علم فقہ، علم تفسیر، ان تینوں میں رائے کا دخل زیادہ ہے، جبکہ علم حدیث میں رائے کا اثر بہت کم ہے، کیونکہ حدیث سے مراد حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہدایات، افعال اور صفات ہیں، لہذا اس میں رائے کا دخل بھی بہت کم ہے۔ علم عقائد، علم فقہ، علم تفسیر، ان میں رائے کا دخل زیادہ ہے اور دونوں طرح کی رائے پائی جاتی ہے، رائے محمود بھی ہے اور رائے مذموم بھی اس میں موجود ہے۔ ساری گفتگو کا حاصل یہ علم شریعہ میں ہر ایسی رائے جو منہج نبوی ہو، منہج صحابہ کے مطابق ہو، تو اس رائے سے حاصل ہونے والا نتیجہ کسی مسلمہ دینی حکم اور مسلم روایت کے خلاف نہیں، تو ایسی رائے کو ہم کہیں گے کہ یہ رائے محمود ہے اور یہ رائے جائز ہے۔ اور اگر اس کے برعکس ہو، یعنی منہج نبوی کے خلاف ہو، منہج صحابہ کے خلاف ہو، اس سے حاصل ہونے والے نتائج فکر، دین کے طے شدہ احکامات اور مسلم روایت کے خلاف ہو، تو ایسی رائے کو رائے مذموم کہا جائے گا اور یہ درست نہیں ہوگی۔ رائے مذموم کی عموماً دو ہی وجوہات ہوا کرتی ہیں جو قرآن حکیم اس کو بیان کرتا ہے۔ پہلی، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، یعنی خواہشات نفسانی کی رائے کی بنیاد پہ جو رائے قائم کی جائے، اور دوسری وجہ ہوتی ہے عدم علم و جہالت۔ تو ان دو وجہ سے اکثر رائے مذموم ہو جایا کرتی ہے، ایک خواہشات نفسانیہ اور دوسری جہالت، علم نہ ہونا۔ تو اس وجہ سے اکثر یہ ہوتا ہے کہ رائے غلط ہو جایا کرتی ہے اور وہ درست نہیں رہتی۔ اگر ایسا نہ ہو، خواہشات نفسانیہ بھی نہ ہو اور رائے کو اختیار کرنے والا شخص ضروری علوم کو بھی جانتا ہے، تو پھر اس کی رائے محمود ہوگی، اس کو ہم مذموم نہیں کہیں گے۔ رائے محمود کی تعریف آپ کو سمجھ آ گئی کہ ایسی رائے جس پہ اسلاف امت کا عمل رہا ہو، ایسی رائے جس کی بنیادیں سیرت طیبہ اور عمل صحابہ میں موجود ہو، ایسی رائے جو نصوص اور احکام شرعیہ کے مخالف نہ ہو، تو ایسی رائے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ رائے المحمود، اور یہ درست ہے۔ اس کی بنیاد پہ جو نتیجہ نکلے گا اس کو ہم ٹھیک کہیں گے۔ حدیث میں اسی رائے کے بارے میں کہا کہ اس پہ دوہرا اجر ملے گا، اور اگر خطا ہو گئی تو پھر بھی ایک اجر تو لازمی ملے گا ہی ملے گا، ایسا نہیں ہے کہ اس پہ بالکل اجر ہی نہ ملے۔ جبکہ اس کے برعکس جو رائے ہے اس کو کہا جائے گا رائے مذموم، اور وہ ٹھیک نہیں ہوگی۔ امام علامہ عبدالعظیم زرقانی، انہوں نے اپنی کتاب میں اس پہ بڑی تفصیلی اور بہت عمدہ بحث کی۔ ان کی ساری گفتگو کا خلاصہ میں آپ کے سامنے ایک دفعہ پیش کر دیتا ہوں۔
تاکہ بات واضح ہو، پھر آگے چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی تفسیر برائے ان مصادر کو بنیاد بنا کے جو تفسیر کی جائے، یعنی قرآن، حدیث، اقوال صحابہ و تابعین، ان کو مد نظر رکھ کے جو تفسیر کی جاتی ہے اس پہ اعتماد کر کے قرآن کریم کے معنی جو متعین کیے جاتے ہیں تو یہ جائز اور مباح ہے، اسی کا نام تفسیر برائے جائز و محمود ہے۔ جبکہ نصولوں سے ہٹ کے جو تفسیر کی جاتی ہے تو وہ جائز نہیں ہوگی، وہ ساقط، وہ مردود ہوگی، اور اس کا نام تفسیر مذموم و تفسیر ناجائز ہے۔ آگے پھر کہتے ہیں تفسیر برائے جائز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام سے منقول آثار پر اعتماد کرنا ضروری ہے، اور قواعد عربیہ اس کے اسالیب سے واقفیت ضروری ہے۔ قانون شریعت کی بصیرت حاصل ہونی چاہیے تفسیر برائے کرنے والے کو۔ کلام اللہ کی تشریح معروف شرعی احکامات کے مطابق کرے، اس سے ہٹ کر نہ کرے۔ تفسیر بالمعصور کے مصادر میں سے کسی مصدر کے خلاف نہ ہو، تو ایسی اگر تفسیر ہے تو وہ تفسیر برائے درست ہے، جائز ہے، اور اگر اس سے ہٹ کر ہے تو پھر اس کو درست و جائز نہیں کہا جائے گا۔ یہ بحث آپ کو تفصیل سے ملے گی علامہ عبدالعظیم زرقانی کی اصول تفسیر پہ کتاب ہے مناہل العرفان فی علوم القرآن، تو مناہل العرفان میں علامہ زرقانی کی اس بحث، اس متعلقہ حصے کو آپ وہاں سے پڑھ لیجئے۔ اب تفسیر بالرائے کی آگے پھر میں نے دو قسمیں ذکر کی، ایک معقولی تفسیر اور دوسری اشاری تفسیر۔ معقولی تفسیر سے متعلقہ کتابیں کون کون سی ہیں؟ تو متعدد کتب ہیں جن میں امام فخر الدین رازی کی تفسیر مفاتیح الغیب، مفاتیح الغیب امام رازی کی، یہ بڑی اہم اور معروف تفسیر ہے۔ اس تفسیر کبیر، اس کا زیادہ مشہور نام تفسیر کبیر ہے۔ اسی طرح سے دوسری کتابوں میں علامہ زمخشری کی تفسیر کشاف، یہ بڑی معروف تفسیر ہے تفسیر برائے کی کتابوں میں۔ ایسے لغوی تفاسیر میں سے امام ابو حیان اندلسی کی البحر المحیط عمدہ تفسیر ہے۔ اس کے بعد پھر آگے جوامع میں سے امام بیضاوی کی تفسیر بیضاوی ہے۔ پھر ہمارے بالکل قریب زمانے میں علامہ محمود آلوسی کی تفسیر روح المعانی ہے۔ اس کے علاوہ اور بیسیوں تفاسیر ہیں جن میں سے یہ کچھ ایک دو تین کے میں نے آپ کو نام ذکر کیے۔ اس حوالے سے تفصیلات تو انشاءاللہ ہم پھر کہیں آگے پڑھیں گے تفسیر برائے کی کتابوں کے تعارف۔ وقتی طور پہ آپ کے ذہن میں تفسیر برائے کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو وہ بتائیے، ہمارے پاس 10-15 منٹ ہیں، پھر آگے تفسیر بالاشارہ پہ مختصر سی بات کر لیتے ہیں۔ جی حضرات کرام، ہاں جی، کسی سر کے اس ذہن میں میں بات کوئی سوال ہو تو بتا سکتے ہیں۔ سر جو آپ نے تفسیر بالرائے کے بارے میں بتایا، اس میں ہم کیسے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ جیسے آپ نے بتایا مضموم، جو یہ تو غلط ہے نا، عدم جہالت کی وجہ سے، تو ہم اس کو کیسے ڈیسائیڈ کریں گے؟ ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں نا، انہی اصولوں اور ضابطوں کو دیکھیں گے جو اس کے لیے بنیادی، میں نے 2-3 ضابطے آپ کے سامنے ذکر کر دیے۔ وہ کیا کیا ذکر کیے ہیں جو بنیادی ضوابط میں نے بیان کیے کہ تفسیر برائے کب جائز ہوگی؟ امام علامہ عبدالعظیم زرقانی کے حوالے سے ابھی میں نے آپ کو بالکل آخر میں 2-3 باتیں کہی ہیں نا کہ تفسیر برائے کب جائز ہے۔ تفسیر برائے محمود میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سے منقول روایات پہ اعتماد کیا جائے، یعنی اس کو اپنے لیے بنیاد بنا کے انہیں سامنے رکھ کر ایسی تفسیر ہو کہ جو منہج نبوی اور منہج صحابہ، ظاہر جب ہم تفسیر برائے کر رہے ہیں اس میں یہ تو نہیں ہوگا کہ حضرت نے جو تفسیر کی بے عینی ہی اسی کو نقل کریں،
اگر بیعینی ہی اسی کو نقل کریں تو یہ تو پھر تفسیر بالمعصور بن جائے گی، لیکن اگر ہم اس منہج کو استعمال کریں تو منہج کو استعمال کر کے آج کے دور میں ہم اس کی تفسیر کر سکتے ہیں، جو تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس منہج کو سامنے رکھتے ہوئے کی۔ ایسے ہی رسول اللہ کے بعد صحابہ نے قرآن کی تفسیر کی اور اس کے لیے انہوں نے ایک خاص منہج کو اپنایا۔ ان کے منہج کو سامنے رکھتے ہوئے آج جو تفسیر کی جائے گی تو وہ تفسیر جائز ہوگی، درست ہوگی، اس سے ہٹ کے ہوگی تو پھر درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح بنیادی قواعد عربی ہیں، زبان کے کچھ بنیادی قواعد ہیں، ضابطے ہیں، ان قواعد و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے جو تفسیر ہوگی وہ ٹھیک ہوگی۔ ان قواعد و ضوابط کو چھوڑ کر اگر کوئی تفسیر ہوگی تو وہ ٹھیک نہیں ہوگی۔ مثلا معجزات قرآن مجید میں بیان ہوئے مختلف انبیاء کے، اب ان معجزات کی ایسی تمام تعبیرات جو قواعد عربیہ کو سامنے رکھ کے کی گئی ہیں وہ ٹھیک ہے، اور ایسی تمام تعبیرات جو زبان کے بنیادی قواعد کو سامنے رکھ کے نہیں کی گئی اس کو ہم کہیں گے کہ یہ درست نہیں ہے۔ مثلا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سورہ فیل میں، اب اس کی تفسیر کہتے ہوئے وہ پتھر پھینکے گئے پرندوں کے ذریعے سے جو ان کو لگے، اس کی ایسی تمام تعبیرات جو الفاظ اور عربی زبان کو سامنے رکھ کر کی جائیں گی وہ ٹھیک ہوں گی، اور ایسی تعبیرات جو عربی زبان کو مد نظر رکھ کے نہیں کی جا رہی، جیسے بعض مفسرین نے اس سے مراد یہ لیا جی نہیں جی وہ ان کو کوئی چیچک کے دانے نکل آئے تھے تو یہاں پہ وہ چیچک کے دانے مراد ہیں، یا اس طرح کی کوئی چیز جو قواعد عربی کو چھوڑ کے کی جائے گی وہ ٹھیک نہیں ہوگی۔ اسی طرح قانون شریعت جو عہد صحابہ میں موجود اور مکمل تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہیں کوئی جزوی تعبیر کی جائے گی تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ ٹھیک ہے، اس کو نظر انداز کر کے کہیں گے تو پھر ٹھیک نہیں ہوگی۔ تو اس کے لیے یہی پیمانہ ہے کہ اس میں ہم ان تین چیزوں کو دیکھیں۔ پہلی بات تو صلاحیت کی ہے کہ یہ صلاحیت جس شخص میں ہوگی، اور صلاحیت اس میں ہوگی کہ جو بنیادی علوم عربیہ، علوم دینیہ سے بخوبی واقف ہو۔ اس کے بعد پھر تین بڑی شرائط ہیں۔ پہلی شرط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے منہج کے مطابق ہو، دوسری قواعد شریعت کے مطابق ہو، قواعد عربیت کے موافق ہو، عربی زبان کے قواعد اور زبان کے استعمالات کے خلاف نہ ہو۔ گو بس اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی تعبیر تفسیر کی جائے کسی ایسے استعمال سے جو عربی زبان میں موجود ہے لیکن قلیل الاستعمال ہے، تو اس کو بھی ہم کہیں گے کہ یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن بالکل زبان عربی کے خلاف ہو تو یہ پھر معتبر نہیں ہوگا۔ اچھا، اسی طرح سے تیسری شرط اس میں کیا ہے کہ قانون شریعت کی بصیرت رکھتا ہو وہ شخص جو قرآن کی تفسیر کر رہا ہے، یعنی شریعت کے طے شدہ اصولی قوانین کے خلاف نہ ہو، شریعت کے طے شدہ اصولی قوانین کے خلاف نہ ہو۔ جزوی قوانین ہر زمانے میں بدلتے رہتے ہیں، جزیات ہر دور میں بدلتی رہتی ہیں، تو بدلتی ہوئی جزیات کا اعتبار نہیں ہوگا، اصولی چیزوں کا اعتبار ہوگا، اس کے خلاف نہیں ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اور جو ایسی تفسیر ہوگی اس کو ہم کہیں گے کہ یہ صحیح ہے، اور یہ فرق ہم کر سکتے ہیں، یعنی آپ لوگ یہ فرق کر سکتے ہیں اس لیے کہ آپ علوم اسلامیہ، علوم عربیہ کو پڑھتے ہیں اور اس میں آپ غور و فکر کرتے ہیں۔ فرق نہ کر سکنے والی بات وہ لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے جو دیگر زندگی کی مختلف مصروفیات میں مشغول ہیں اور علوم کو مستقل طور پہ پڑھتے نہیں ہیں۔ جی
اور کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو بتائیے۔ ہاں جی حضرات کرام، کیا ٹائم کہیں ایسا تو نہیں، اصل میں آیا بھی کچھ لیٹ تھا، تو ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کے یہاں نماز کا ٹائم ہو ہمیں ادھر ایشو ہو، اگر نماز کا ٹائم ہو تو پھر اس کو اگلے ہفتے پہ مؤخر کر دیں گے تیسری بات کو۔ مولانا اسامہ صاحب یا ثاقب شہزاد صاحب، اس حوالے سے آپ رہنمائی کر سکتے ہیں۔ جی سر میں خود ختم کر دیتے ہیں پھر اگلے ہفتے کر لیتے ہیں جی بہتر ہے۔ جی۔ چلیں یہ دو چیزیں آج کہ اس میں ہم نے مختصر سے اس پہ اشارات کیے ہیں، میں نے تفصیلات اس کی آپ لوگ آگے موقع بموقع پڑھتے رہیں گے کہ ایک یعنی بنیادی کیا چیز ہم نے پڑھی، تفسیر اور تعویل کی تعریف اور دونوں کے درمیان فرق۔ اس کے بعد تفسیر کی تین قسمیں، تفسیر بالمعصور، تفسیر بالرائے یا تفسیر بالدرایہ، اور تفسیر بالاشارہ۔ پھر تفسیر بالمعصور کے چار قسمیں بنیادی، یعنی تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن باقوال النبی، تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، تفسیر القرآن باقوال التابعین، اور پانچویں نمبر پہ مختلف فی تفسیر قرآن کریم کی تبع تابعین کے اقوال سے۔ اس کے بعد اس سے متعلقہ چند ایک کتابوں کا تعارف پڑا۔ پھر تفسیر بالرائے یا تفسیر معقول، تفسیر معقولی تفسیر، اجتہادی تفسیر، اس کی تعریف اور اجتہادی تفسیر کے درست یا درست نہ ہونے کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں، تفسیر محمود اور تفسیر مذموم، یہ اور دو تین کتابوں کے نام۔ یہ بنیادی چیزیں ہم نے پڑھ لیں، اس کو بس آپ لوگ یاد رکھیں، اس کے اوپر تفصیلات آپ پڑھیں، اور اس دوران اس حوالے سے کوئی سوال ہو کسی کا تو گروپ میں بھی، واٹس ایپ گروپ میں بھی وہ سوال کر سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم تفسیر بالاشارہ کے اوپر کچھ بحث پڑھ کے پھر آگے چلے جائیں گے انشاءاللہ برِ صغیر میں علم تفسیر کا کام، بلکہ اس سے پہلے تھوڑا سا ہم طبقات مفسرین کا 10-15 منٹ، اور پھر برِ صغیر میں علم تفسیر اور تفسیر کی مختلف کتابوں کا تعارف تھوڑا تھوڑا پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ جو حضرات جانا چاہیں جا سکتے ہیں، کسی نے کوئی بات کہنی ہو، کوئی سوال ہو تو ابھی 15-20-15 منٹ میں موجود ہوں، آپ کہہ سکتے ہیں، اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں۔ سر اس میں ایک مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ایک تو آواز کٹ کر کے آتی ہے، کہ تو یہ ہوتا ہے کہ مل بیک چلے جاتا ہوں، دوسرا تو کیا ہوتا ہے میرا جی؟ 3-4 دفعہ مطلب یہ کال چلتے چلتے بالکل ختم ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ جوائن کرنا پڑتا ہے، اس کا پتہ نہیں کیا ایشو آ رہا ہے۔ اس کی وجہ شاید آپ کے ہاں نیٹ کا پرابلم ہو، یہ بیچ میں اچھا اصل اچھا میں نیٹ چل کا مسئلہ ہوتا ہے۔ میں بھی جب دیکھتا ہوں جیسے ہی سگنل تھوڑے سے کم ہوتے ہیں تو میں ویڈیو فون بند کر دیتا ہوں، تو یہ ذرا دیکھنا پڑتا ہے، نیٹ اگر سلو ہو تو پھر تھوڑا مسئلہ پیش آتا ہے۔ اب سلو نیٹ پہ اگر ساتھ ویڈیو بھی چل رہی ہو تو پھر اس میں اور پرابلم ہوتا ہے۔ اب میں یہاں دیکھتا رہتا ہوں جیسے ہی سگنل کہیں میرے گئے 2-3 پہ جائیں تو میں فون ویڈیو بند کرتا ہوں۔ تو اس کا حل کوئی آپ دیکھیں جو آپ کے پاس نیٹ اچھا چلتا ہو وہ والا رکھیں، یا کسی ایسی جگہ بیٹھیں جہاں سگنل ٹھیک آتے ہوں۔ ٹھیک ہے سر۔ ہاں جی، قاضی یاسر بھی ہے کہیں موجود کہ چلا گیا؟ سر ان کا وہی مسئلہ ہے نا، وہ ان کا پتہ نہیں ہے کہ مائک کیسے آن کرنا ہے، اچھا باقی ایشو اچھا، نہیں ہے۔ مائک آن کرنے کا، یہ مائک یہاں سے چلے، یہ مجھے بھی نہیں پتا کہ یہاں سے کیسے آن کیا جا سکتا ہے، سر یہ میں مجھے آن کر دیتا ہوں، میں کر دیتا ہوں۔
तो मेरे पास मैसेज जा रहा होगा, उन्हें क्लिक करना है उस पर। नहीं, वो क्लिक नहीं करवा रहा। हाँ जी।